الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا رحمت اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جان سادہ کرو اس کو، ایک کو ڈلے بیس سب کچھ بند کر دیں اور مائک کی آواز زیادہ نہ ہو، بس تھوڑی سی کر دیں. جزاک اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اور آواز کم کر دیں، 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے. تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف. فرمایا تقوی ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزر گاہی خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے. فرمایا یہ بڑا حج ہے. دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھتی بیٹھتی ٹرتی پھرتی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کام دی. تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے. بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی. حضور سے عرض کیا گیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل گناہوں سے نفرت کرے. حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. میاں صاحب فرماتے نا پڑھنے اٹھتے مان کرینا تے نا آکھی بے پڑیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دبے تو دکڑے. اگر وہ عمل کر کے ناز کرے گا تو بھائی اللہ بے نیاز ہے. عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا. ہمیں تعلیم ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا. اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے اللہ سے معذرت کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں.
جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سدھی سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا روح قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے بیٹھ کے بھر بھر کے پی۔ ایک بزرگ کا قول نظروں سے گزرا، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ بھائی فطرت میں گناہ ہے، بھول جانا ہے، بندہ بھول جاتا ہے نا، لیکن ہاتھ جوڑ دینا، پچھلے پہر آ جائے، یوں کہہ دے کہ آگے مالک پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ کوئی دو آنسو بہا دے تو اللہ کی عادت ہے بھائی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج کا جوان فخر سے کہے کہ میں دوست کی دعوت پہ گیا اور ڈرموں میں شراب ڈالی، گناہ ہے بھائی لیکن معذرت کا حکم ہے۔ گناہ ہوتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے، اور جب گناہ بے گناہ ہو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو گناہ کرتے ہوئے شرم ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دوست کی دعوت پہ گیا تو وہاں ہم نے شراب پی، تو شرابی گندی نالی میں پڑا ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ سدھی سکتی فرماتے ہیں مجھے اس پہ رحم آ گیا، چاند سا چہرہ گندگی میں دیکھا، اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ یہ بجلی تھی بھائی جو دل پہ گری۔ فرماتے میں گزر گیا، اگلے دن میں تہجد کے وقت مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی میں کھڑا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے رزق کی مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آتی ہے سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج صحابی نے کھلے رابی نے، بھائی جو معافی مانگ لے گا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صاحب 20 سال عبادت کرتا ہے اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا جاتا ہے۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا نا۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ اس نے جب داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور رو کے کہتا اللہ اگر میں واپس آ جاؤں تو کیا سلوک ہوگا۔ ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، اور آواز سنیے گا کتنی میٹھی آئی، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما۔ آج صحابی نے کھلے راوی، آج معذرت کریں گے تو بھائی اللہ معاف کر دے گا، اور اگر زندگی بے مہار گزاری نہ من مانی کی تو پھر اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ اس دن زندگی ہی زندگی ہوگی بھائی، وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، جو آ جائے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے اس گناہگار کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، مرنے سے پہلے اس نے معذرت کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ اب میں کسی نیک بندے کے قدموں میں چند دن گزار رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈر گئے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاوے مول نہ لئیے کھلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاوے کنج کنج رکھیے چن کا پہن ہزاراں۔ اور رومی کہتے ہیں صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اچھا اسے یہ شوق کھینچ کے اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے دامن میں
ایک اللہ والا رہتا تھا اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھی، اس کا نام تھا، اس کا تذکرہ تھا۔ اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں، اور یہ سیدھا وہاں پہاڑ پہ چلا گیا اور جا کے ماضی کے اوراق پلٹے، ساری کہانی سنا دی۔ میں دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، تیرا نام سنا، تیرے تذکرے پڑھے، اور آج تیرے قدموں میں آ گیا۔ وہ تھا نیکوکار، تھا شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی نا۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور دھکا دے دیا۔ کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، من کی دنیا میں ڈوب گیا، اور جی میں اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صدابے مطلب روڑ دبے تو نگڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں دوست؟ عمل کر کے ڈرتے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ بھائی جان ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھے تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے دے، ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کریں اور لوگوں کو کنجوس کہیں، تو یہ رویے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر دھکے دیں گے تو اللہ عبادت منہ پہ مارے گا، اگر لوگوں کو کنجوس کہیں گے، لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوگی تو وہ بھی منہ پہ لگے گی۔ عمل کر کے ڈرتے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ میں اسلاف کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی زندگی عمل کی راہوں پہ دیکھیے گا، اور پھر ان کا تقویٰ دیکھیے گا کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمارے تو پلے کچھ نہیں نا، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، کیا کچھ نہیں، یہاں آگ لگی۔ ہم نماز پڑھے تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے، میں نے عرض کیا، لوگوں کو کنجوسی کے تانے دیتے ہیں۔ ان کے قد دیکھی کتنے بڑے بڑے ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، سنیے گا بھائی۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے یار، حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے، ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جب جبریل حاضر خدمت ہوئے تو میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آ گئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اتنا عظیم اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق و روزیست پورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اتنا بڑا نام ہے یار، ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اٹھتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے، جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے یار،
عید کا دن ہے اور آنکھیں برس رہی ہے. سوال کیا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے. جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. کبھی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. بیٹے کی گود میں سر ہے اور آپ فرماتے میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے ہیں نا وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں. اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. ہمارے تو یقین پلے کچھ نہیں ہے. ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے اس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے کچھ سفید بال آئے تو رونے لگا. جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ یہ وہ شخص ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت. میرے نبی فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دوں جس سے فرشتے بھی حیا کریں. یار داڑھی میں بال دیکھ کے رونے لگے. پوچھا کہ حضرت کیا ہوگا؟ موت کی نشانی. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں بھائی. سعدی شیرازی فرماتے میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا. سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اللہ سے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی اوگنہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا گناہ یاد آئے تو رونے لگا. اور نہیں بھائی جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے بھائی جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے بھائی جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اس قدر اللہ. یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے نا. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ طواف کعبہ کر رہے لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ ہوش اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. رکیے گا بھائی. کیا یہ ہماری حالت کبھی ہوئی؟ حج عمرہ کے لیے ہم بھی تو جاتے ہیں نا. بھائی یہ بڑے معقول لوگ تھے. ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے جنازے اٹھتے تھے. لیکن کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا. لبیک کہتے تو وہیں گر جاتے ہیں. ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. ہم تو واقعی بھائی کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں. خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مذاق آنسو سے بھر گیا. غلاف کعبہ سے لپٹ کے ماضی کی تلخیاں یاد آئی. اپنے گناہوں میں اللہ سے استغفار چاہیے. اور نہیں بھائی ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا جو ہی اللہ کے گھر میں پہنچے جیب سے موبائل نکالا تصویر لی اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. اور ہم گزرتے لوگوں سے بعض اوقات تقاضا کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا دعا والی آیت بنائیں مصنوعی ہاتھ اٹھے دعا مانگ نہیں رہے. اور گزرتے لوگوں سے تقاضا ہوتا ذرا میری تصویر بنانا. کہاں کھڑے ہو بھائی جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں. یقین جانا وہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی بھی گزرے ہیں. اور ہم نے وہاں جھنڈوں والے کام کی. بعض کا کام کہتے ہیں یہ ترغیب کے لیے ہے. 6 فٹ کا قد ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ تصویروں سے دین پھیلا ہے. کیا ہم وہاں یکسو نہیں ہو سکتے؟ اس کو رہائش گاہ پہ نہیں چھوڑ کے آ سکتے؟ ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا. ابھی یہاں ہم جب خطاب کے بعد سلام کی طرف بڑھیں گے یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہم نے اور آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں.
آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، اور سلام اسی طرح پڑھنا چاہیے بھائی جان۔ یہاں ہماری کیفیت یہ ہے، اگر کسی کو حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے، حضور کا در نصیب ہو جائے، قسمت یاوری کرے یار، ہم ان ہواؤں فضاؤں میں اڑ کے اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے روزے تک پہنچ جائیں تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وہاں تو رواں رواں سلام کہتا نا، لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا بھائی، یہاں ہماری کیفیت کیا ہوئی؟ میرے ٹیچر سلیم دلاوری بڑا اچھا لکھتے ہیں، اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں۔ منظر بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے آسا دے بوئے کھل دے، درداں دے بھر کے تھل دے، دکھاں دے چکڑ جول دے، اکھاں چ ہنجو ڈول دے، لو لو دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہمچ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چنہ تارے ہیں، رائیاں پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندہ جاونا، من وچ بٹھاندہ جاونا، نقشے پکاندہ جاونا، کر لے کرینا اینجدہ ہونا مدینہ اینجدہ، ویلے نے ڈاڑے یا نبی، پلے نہیں ساڑے یا نبی، بیٹھے دراڑے یا نبی، امتی تو ہاڑے یا نبی، ہجرہ دے پھری رشوک دے، بڑ بڑ کے ایہو ٹوک دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جامن تک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جامہ جسدم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائیں تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خوابہ چ پھیرا پا کے، آقائے آکھڑ آ کے، راما دی سختی جل کے آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ۔ بھائی یہاں ہمارے جذبات یہ ہیں، یہاں کیفیات یہ ہیں، اور اگر حضور کا در نصیب ہو جائے وہاں تو رواں رواں سلام کہے، لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے دیکھا باب السلام سے جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ کیا اوقات اس 5 ریال جوتے کی؟ حضور کی چوکھٹ پہ ہو 5 ریال کا جوتا ہاتھ میں یہاں پکڑا ہوا ہے، اور پھر اونچی اونچی آواز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو سلام کر لو۔ اور بھائی آج بھی حکم ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بائی یزید جا۔ وہ یہاں جنید بغدادی اور بائی یزید بستامی بھی آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے۔ ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے، وہ سناتے ہیں، ایک بڑے پرانے بزرگ رہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ ہم حضور کو سلام کرنے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ بات دل کو چھو گئی۔ وہ کہتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہوئے اگر آنکھیں بھیگ جائے نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا۔ وہاں تو بھیگی آنکھوں سے سلام کہنا تھا، وہاں تو کیفیات کا جہان ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہاں کیا کام کیے؟ اونچی اونچی آواز میں بولے، وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے۔ امام مالک نے 40 سال روزہ رسول پہ درس حدیث دیا، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کا ورق پلٹا ہو اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی۔ آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، یار کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تھے نہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ آپ فرماتے یہ وہ گلیاں بازار ہیں جن گلیوں سے میرے محبوب گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں دیوار کھڑی کی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی۔ مسلح کھینچ کے پیچھے لے آئے، یار جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مدینے جاؤ نا تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور ہم نے وہاں کیا کیا؟ ہم نے روزہ رسول پر بھی لوگوں کو اونچا بولتے دیکھا، ہم نے اللہ کے گھر میں بھی لوگوں کو تصویریں بناتے اور وہاں الجھتے دیکھا۔ تقاضا کیا تھا تو ہم کیا کرتے رہے؟ تو بھائی جان تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور لمحہ لمحہ اللہ سے ڈرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ آگے ارشاد فرمائے ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 37 یا 38 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے۔ ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو، میں بھی لگا لیتا ہوں۔ مانانم کے مندانم، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے تقاضا ہے
کہ آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بھائی جان یہ دنیا ہے نا، مستقبل روشن نہیں تو محنت ہے، 8 نہیں 18 گھنٹے کام ہے، پردیس کے دھکے بھی ہے۔ کیوں؟ ہم اس گاؤں کا، اس دیہات کا امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ہم نے جان جوکھوں میں ڈالی، 8 سے 18 گھنٹے کام کیے، پردیس کے دھکے کھائے۔ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتی ہیں۔ اور بھائی دنیا بنانے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، اور جس میدان میں آپ نے محنت کی مثالیں لوگ دیتے رہے آپ کی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی عادت ہے، اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے صرف دنیا ہی اکٹھی کی، اپنے بچوں کو جمع کر کے کبھی نصیحت کرنے کا موقع ملا تو یہی کہا کہ فلاں پاپڑ بیچنے والا، فلاں غبارے بیچنے والا تیرے چاچے دا پتر، تائے دا پتر کتھوں دا کتھے چلا گیا، تو نکمیا آج بھی اتھے۔ اور بھائی یہ تقسیم ہے اللہ کی، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا، امتحان دونوں کے لیے۔ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کا درد دیا، آخرت کی کہانی کیوں نہ سنائی؟ دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت، اور آخرت کے معاملے میں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے۔ اور وہ بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ جہاں مٹھا اگلا کس نے مٹھا، یہی کہتے ہیں نا، آئے گی تے ویکھی جائے گی۔ اور کسی کو کوئی بات نہ آئے تو وہ یہ بات ضرور کہتا ہے، مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جائیں گے۔ بھائی جان میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں مولوی ہوں، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر میرا قول و فعل میں اگر تضاد ہوا تو داور محشر کے سامنے مجھے بھی کھڑا کیا جائے گا، حساب مجھ سے بھی لیا جائے گا۔ اور بھائی آپ نے اپنا حساب دینا، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو نا، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی تو نہ کرے، آپ قبول کر لو۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں اور ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ڈبکی کتنی ہے؟ یہ دریا جہنم میں جس میں ڈبکی لگائی اور دوسری طرف نکل آئے۔ ہاں بھائی مجھے بتائیے گا، آپ کو تیرنے کی اگر طریقہ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہو گے یہ ایک نہر ہوگی جس کو عبور کر لیں گے۔ سنیے گا، مسجد نبوی ہے اور ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میرے نبی فرماتے صحابہ جان تو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال جانے میں لگے تو بھائی آنے میں بھی تو اتنے لگیں گے نا۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی؟ 140 سال کی۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ یہ دنیا کی آگ ہے نا دوست، اس کی عادت کیا ہے؟ یہ بڑی بے وفا سی ہے، جلاتی ہے، خواب کا ڈھیر بناتی، چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ چھوڑے گی نہیں، تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی۔ جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ ایک جوان کو کسی خاتون نے دعوت زنا دی، جلتا چراغ سامنے ہے، ہاتھ آگے بڑھایا، کھینچ لیا، اور اب مخاطب ہو گئے، اسے کہا کہ میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک بڑی آئی، اس نے کہا یہ بچے میرے نالائق نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کے لیے دعا کریں، کوئی تعویذ کر دیں، کوئی دم کر دیں کہ یہ صبح اٹھ کے نماز پڑھا کرے۔ آپ نے فرمایا بہن ایک سوال ہے، اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں آگ لگ گئی تو کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، چیخوں گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور بھائی ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، ہم نے کہا مولوی بخشے گے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ بخاری میں پڑھا ہے، مسلم میں پڑھا ہے، کس کتاب کا ہم لوگوں کو حوالہ دیتے ہیں؟ یہ اتنی بے نیازی اچھی نہیں بھائی، یہ سانسیں ٹوٹنے والی ہے اور ایک دھکا لگنے والا ہے اور اس گڑھے میں جا گریں گے۔ اگر بے مہار زندگی گزاری، من مانی کی اور یہ کہانیاں سنا کے آگے گزر گئے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے دیکھی جائے گی، مولوی بخشے گے تسی بھی بخشے جائیں گے۔ اور بھائیان یہ دراصل ہمیں جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، ہمیں بے نیاز کرنے والا راستہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب وہ نقطۂ انجام کو پہنچیں گے تو سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مٹھا جہان آپ کہہ رہے ہو، حساب دینا ہوگا۔ اگر مزے ہیں یہاں تو کیا حساب نہیں دینا ہوگا؟ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ اس کی خونی پنجوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں تو کیا قیامت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا ہوگا؟ کرنا ہوگا بھائی۔ اگر مزے ہیں تو کیا حساب نہیں دینا ہوگا؟ دینا ہوگا۔ بادشاہ کے لیے بڑھیا پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگتے، آتا خواب خرگوش کے مزے لیتا۔ ایک دفعہ وہ پھولوں کی سیج سجا رہی تھی،
दिमाग में क्या आया, उसने कहा बादशाह के आने में भी कुछ वक्त है, मैं 2 लम्हों के लिए सेज पर लेट कर देखूं मजा कितना है। बांध की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई। और आंख कब खुली, जब बादशाह अपने मुकर्रर वक्त पे आया। अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा को देखते हैं, खैर से लाल पीला होता है। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटकाओ, इतने कोड़े मारो कि इसकी जान निकल जाए। बादशाहों के भी अपने नाज नखरे होते हैं। जल्लाद ने कोड़ा पकड़ा, उस बुढ़िया को मारना शुरू कर दिया। जब कोड़ा लगता है तो चीखे मारती है। अचानक उसने अपना तेवर बदल लिया, रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा रुको, पूछो हंसती क्यों हो? कहा बादशाह कोड़ा लगता है जान जाती है इसलिए रोनी है। कहा हंसती क्यों हो? कहा हंस तो मैं इसलिए रही हूं कि मैं तो 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है। जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा? और भाई अगर मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना होगा? इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टहल रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह की हंसी निकले, कहा पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? इकबाल कहते बात में सादा हो आजादा, मानी में दकीक। ये फकीर लोग बात मुख्तसर से करते हैं लेकिन हिकमत से बड़ी बातें होती हैं इनकी। कहा हुजूरे वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदास बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला। इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजे गवाह है, ये वही इब्राहिम बिन अदम था जो वहां बैठ करके अपनी गुदड़ी को सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख करके पहचान लिया। बड़ी हसरत से कहता हुजूर वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? कोई बहस नहीं की, हाथ में सुई थी पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली मुझे सुई दे दो, मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और भाईजान आप इस दुनिया होश रुबाब में नजर धुराओ, जिन्होंने अमल वाली तकवा इबादत वाली जिंदगी गुजारी, उन लोगों के नाम भी जिंदा है, उन लोगों के पैगाम भी जिंदा है, उन लोगों के तस्करे भी बाकी है। मैं हर साल जिला भगदर तहसील मनकेरा जाता हूँ, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मुझे पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक वो मुर्शिद आबाद के नाम से वो आस्थाना है। पहली दफा गया, वहां मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया। मालिक न सौदागर न किसी रियासत का मालिक, इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभरे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती है अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था रे मैं गुसारो, सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले जवानों नहीं मिटते। अफगानिस्तान से एक जवान उठा था और उसने बैतुल जिन दमिश्क से कदम उठाया और लाहौर की धरती पे कदम जमाता है। कच्ची कुल्ली में बैठ के लोगों को तौहीद के जाम पिलाता है, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शता है। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल हो, मैं भी गया हूँ, आप भी 1000 बार गए होंगे। उसकी कब्र पे उस शाख का मेला है, कोई सूरह यासीन कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है। देता अल्लाह ये भाई, लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में डाल दिया। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाबिसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता सैयदे हजवेर मखदूमे उमम, मरकदे ऊ पीर संजर राहरम। अमल वाला है भाई, आज भी बाकी है। अगर इबरत की आंख हो ना तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी का दूसरा किनारा, वहां एक बहुत बड़ा नाम था, नाम आज भी है, लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं, लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। नूरजहां का, जहांगीर का, समल आबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का। भाईजान एक जमाना था अशारे अबू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी।
گردنیں کٹ جاتی تھی. جاؤ ان کے مقبروں پر. میں بھی گیا ہوں محض عبرت کے لیے. تاش کی ٹولیاں جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا, کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا. کبھی نام تھا, کبھی پیغام تھا, کبھی تذکرے تھے, لیکن کہاں گئے بھائی؟ ان کی بیٹی زیب النساء اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و بڑا شعر لکھا ہے. وہ کہتی پر مزارے ماں غریباں, نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزن نئے صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا, نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا, نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. او بھائی نام مٹ گئے, پیغام مٹ گئے. اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے بھائی. قارون آیا, نام مٹ گیا. حامان آیا, نام مٹ گیا. شداد آیا, نام مٹ گیا. چنگیز آیا, نام مٹ گیا. ہلاکو آیا, نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی, اور انہی کی نسل سے 150 حکمران آیا اور خاک میں ملا. بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے کچھ کلا, بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بینسا بیر شتر, کیا گھیو چاول مونگ مٹر. ارے کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اور یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی, وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. میرے قبلہ فرما دے یہ دنیا کوڑ کا بڑا ہے, سب ٹھوک بجا کر دیکھ لیا. ایک سچا ہے در سائن کا, اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہے, الفت کے رشتے فرضی ہے. سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں, آواز لگا کر دیکھ لیا. بھائی جان یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہوگی, قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. آئیے ہم ان راہوں کے راہی بن جائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا بچھی ہے. اگر وہ راہیں آپ کے پاس میرے پاس ہیں مبارک ہو, اور اگر یہ راہیں روٹ گئی ہیں تو آئی بھئیے, مرنے سے پہلے وہ راہیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. آئیے دوڑیں ان راہوں پہ تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے محبوب راضی ہو جائے. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو